اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شکور۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے کشتیاں دریا میں چلتی ہیں تاکہ وہ اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں تمہیں دکھائیں؟ بے شک ان واقعات میں لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو مصیبتوں کو من اللہ سمجھ کر صبر کرتے ہیں اور نعمتوں کو من اللہ جان کر شکر بجا لاتے ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ اور جب سمندر کی طوفانی لہریں سائبانوں جیسی موجیں ان پر چھا جاتی ہیں تو اس وقت یہ مشرکین اللہ تعالیٰ ہی کو قادر مطلق جان کر پکارتے ہیں، اسی کو پکارنا حق ہے۔ پھر جب انہیں سلامتی کے ساتھ خشکی کے کنارے پہنچا دیتے ہیں تو ان میں سے بعض اپنے کیے ہوئے اقرار کو پورا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنے رہتے ہیں، بعض مخالفت حق سے باز آتے میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو بڑی ہی غدار اور ناشکرے ہوتے ہیں۔ یہ سورہ لقمان کی 31 اور 32 نمبر کی آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ توحید کو سمجھانے کے لیے اور انسان کی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ انسان کتنا بے بس اور کمزور ہے اللہ کے سامنے، اور سمندری سفر میں اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ سمندری سفر کا نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں۔ سب سے پہلی بات یہ بتا کہ سطح سمندر پر جو کشتیاں اور جہاز چلتے ہیں، جو کھڑے ہوتے ہیں، یہ خود اللہ کی ایک بڑی شان ہے کہ پانی میں اگر کوئی چیز آپ ڈالیں تو نیچے چلے جاتی ہے۔ اتنی وزنی کشتیاں اور بڑے بڑے یعنی پہاڑوں جیسے جہاز اس پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کون اس کو روک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل و کرم ہے، یہ لطف و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ یہ بڑا جو ہے قدرت کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی پر سطح سمندر پر اس کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو اتنی وزنی لاکھوں ٹن وزنی جہاز اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر اس کے اوپر چلتے ہیں، تو یہ چلانا اور کھڑا کرنا یہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ ہی کے فضل سے ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پانی اور ہوا کو اس اندازے سے ایک مناسب اندازے سے رکھتے ہیں کہ وہ جو ہے کشتی اور سب جہاز اس کے اوپر چل سکیں، ورنہ اگر اس کو تھوڑا سا ادھر ادھر کر دیں، ہواؤں کو تیز کر دیں، طغیانی آ جائے، طوفان آ جائے تو پھر ان کا چلنا محال ہو جائے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ سورہ شورى پارہ 25 میں بتا دیے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَاءْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سطح سمندر پر پہاڑوں جیسے جہاز کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَاءْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ۔ اگر وہ چاہیں تو ہواؤں کو روک دے یا ہواؤں کو مخالف کر دے تو پھر وہ جہاز چاہے وہ انجن سے چلنے والے ہو، موٹر سے چلنے والے ہو، موٹر بوٹس ہو یا کوئی اور ہو۔ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ پہلے کے جو بادبانی کشتیاں تھے وہ ہواؤں سے چلتی تھی، یہ اس کے لیے ہواؤں کی ضرورت نہیں، اس کے لیے بھی ہواؤں کی ضرورت ہے۔ چاہے کتنے پاورفل انجن لگا لیں اس میں، بڑے بڑے جو یعنی شپس ہوتے ہیں اس میں کتنے پاورفل انجن ہوتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بغیر وہ جو ہے چل نہیں سکتے، اس کے فضل کے بغیر چل نہیں سکتے۔ یعنی ہوائیں اگر مخالف ہو جائیں تو تنکے کی طرح اڑ جاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کتنے یعنی بے اختیار ہے تم لوگ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس سارے اختیارات ہیں۔ دیکھو یعنی کتنی تم جو ہے اس کو محفوظ طریقے سے بنا لو، اور کتنا اس میں یعنی اپنی اس کو لگا لو اور اپنی نالج کو لگا لو، اور کتنا تم جو ہے محفوظ طریقے سے اور اس کے سمندری راستے کا علم حاصل کر لو، اور پھر اس کو اچھی طریقے سے بنا کر اس کے فن جو ہے اس کو سیکھ لو۔ سیکھ لینے کے باوجود بھی جو راستے سے تم گزرنے کی کوشش کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ایسی سمندری طوفان آ جائے، اس میں گھر جائے تم، اور اس کے بعد تم کو بچانے والا کوئی نہیں ہو۔ اور یہ بات ہے کہ جو سمندری طوفان میں جو گھر جاتے ہیں، موجیں جو پہاڑوں کی طرح اس کے اوپر آ کر پڑتی ہیں، تو اس وقت ان کو پتہ چلتا ہے، جو مشرکین ہیں اور جو دہریے بھی ہیں، اس وقت ان کو یہ بات یاد آتی ہے کہ اس کے پیچھے ایک ہستی کار فرما ہے، ایک اللہ کی، جو اس کو تمام چیزوں کو جو چلانے والی ہے، تو وہ اپنی تنہا تدابیر کی بنا پر واپس نہیں آ سکتے بخیریت۔ یعنی اس سمندر سے واپس
کتنی بھی تدبیریں کر لے، اللہ تعالیٰ کا اگر فضل نہ ہو تو واپس نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم تم کو سمندر میں لے جا کر پھر اس کے بعد بخیریت وہاں سے واپس لاتے ہیں، یہ ہمارا فضل ہے۔ چاہے تم کتنی تدبیریں کر لو اس کے لیے، اور چاہے تمہارے پاس کتنا معلومات ہو، کتنا علم ہو، کتنا فن تم جانتے ہو، اور کیسے کیسے بہترین اور مضبوط جہاز تم بنا لیتے ہو۔ یعنی ایسا دکھتا ہے بسا اوقات بعض جو جہاز بنائے گئے ہیں ایک پورے کا پورا شہر ہے، یعنی 25 منزلہ 20 منزلہ بنائے ہیں، اور اس میں یعنی 4 5 ہزار لوگ سوار ہو سکتے ہیں۔ ساری چیزیں کھانے پینے کی اور دیگر استعمال کی چیزیں اس میں رکھی ہوئی ہیں، اتنا وزن لے کر وہ چلتے ہیں۔ کارگو شپس بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، سامان کئی لاکھ ٹن اس میں رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کو لے کر چلے جاتے ہیں سطح سمندر پر، اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت مضبوط ہے اور بڑا پائیدار ہے، ہم نے اس کو ایسے بنا دیا ہے ویسے بنا دیا ہے۔ لیکن جب طوفان میں گھرتا ہے وہ سمندری طوفان میں، تو اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کی مضبوطی کتنی ہے۔ تنکے کی طرح ادھر سے ادھر اڑتا ہے، جب بھنور میں پھنس جاتا ہے آ کر تو پھر اس کا بچنا محال ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک مقامات ہے، 1 2 مقامات کی تو نشاندہی کی گئی ہے، اس کا تجربہ کیا گیا ہے برمودا ٹرائنگل کے نام سے، جو یعنی فلوریڈا کے قریب ہے، امریکہ کے ساحل پر ہے، ساحل سے آگے اسی سمندر میں ہے۔ تو وہ ایسا علاقہ ہے کئی 100 میل کا رقبہ اس کا، کہ اس میں جو بھی جاتا ہے بچ کر واپس نہیں آ سکتا، ایسا علاقہ ہے وہ برمودا ٹرائنگل جسے کہا جاتا ہے۔ اس میں کیا پراسرار طاقتیں اور قوتیں ہیں، تو ایسے ہولناک قسم کی طاقتوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے انسان کو جب سمندری سفر پر جاتا ہے۔ تو ایسے کئی مقامات ہیں، کتنے سیف راستے استعمال کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ ایسے جا کر گھر جاتا ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم کتنے بے بس ہو، کتنے کمزور ہو کہ ہم تم کو لے جا کر پھر واپس لاتے ہیں، یہ ہمارا فضل ہے، تم اپنی تدابیر کی بنا پر ایسا نہیں کر سکتے تھے، تم واپس نہیں آ سکتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور کہا پھر اس کے بعد، یعنی اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یعنی مبالغے کے صیغے لائے گئے ہیں اس میں۔ پہلے تو صبر کرنے والا، بہت صبر کرنے والا، صبار یعنی بہت صبر کرنے والا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر معاملے میں صبر کر لے، چاہے نرمی ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے سختی ہو، چاہے راحت ہو، چاہے خوشی ہو، چاہے غم ہو، ہر معاملے پر وہ صبر کر لیتا ہے، وہ صبار ہے۔ شکور مبالغہ کا اس میں لایا گیا ہے، اور شکور کا مطلب بھی یہی ہے کہ بہت شکر کرنے والا۔ بہت شکر کرنے والا مطلب یہ کہ نمک حرامی نہیں کرے گا، کبھی بھی احسان فراموشی نہیں کرے گا، یعنی جو نعمتیں جس نے دی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ نعمتوں کا شکر ادا کرے گا، اور اس کی معصیت میں اس کو خرچ نہیں کرے گا، بلکہ اس کے جو ہے جو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی تھی اس میں جو ہے اس کو خرچ کر دے گا، تو یہ جو ہے بہت شکر کرنے والا ہوگا۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سمندری طوفان اٹھتے ہیں، اس میں لہریں بڑی بڑی سائبانوں کی طرح آ کر جو ہے ڈھانپ لیتی ہیں اس کو، تو اس وقت پتہ چلتا ہے، اور پھر اس وقت وہ بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑے اعتقاد کے ساتھ ہر ایک اللہ سے دعا مانگتا ہے، رجوع کرتا ہے اس وقت کہ یا اللہ مجھے پہنچا دیجیے خشکی پر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، جب ہم ان کو سلامتی کے ساتھ خشکی پر پہنچاتے ہیں تو پھر وہی کرنے لگتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ہی ایسے ہوتے ہیں جو مقتصد ہے۔ مقتصد کا ایک لفظ یہاں پر آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے اعتدال پسند، اور اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بچا کر یہاں سے جو ہے خشکی کی طرف لے کر آ گیا ہے۔ لیکن اس میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو دہریہ قسم کے جو لوگ ہیں، جو کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں بچایا ہمیں، ہم اپنی تدابیر سے بچے، ہم نے فلاں کام کر لیا تھا تو بچ گئے، اور ایسا کر لیے اس لیے ہم واپس آ گئے۔ اور جو مشرک قسم کے جو لوگ ہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتے ہیں، تو ان کا اور ان کے حوالہ دینے لگتے ہیں کہ ہم ان کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، فلاں بزرگ کی وجہ سے، فلاں دیوی دیوتا کی وجہ سے ہم بچ گئے، اور آ کر نذرانے پیش کرتے ہیں، ان کے آستانوں پر جاتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کو بچا کر لے کے آتے ہیں، اور اتنے بے بس اور کمزور تھے اس وقت وہ، اور اللہ کو پکار رہے تھے، یعنی اللہ سے جو ہے خالص دعائیں کر رہے تھے، ہم پھر ان کو بچا کر لائے تو پھر ہمارے بارے میں جھگڑنے لگے۔ وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، ہماری آیتوں کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو بڑے ہی غدار اور ناشکرے ہوتے ہیں، یعنی جو بے وفا قسم کے جو لوگ ہیں وہی ایسا کام کرتے ہیں، اور جو ناشکرے ہیں یعنی احسان ماننا جانتے ہی نہیں، کتنا بھی ان کے اوپر احسان کر دو، محسن کا شکریہ ادا کرنا وہ نہیں جانتے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والده شیئا
ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، یعنی نافرمانی کے انجام کو مستحضر رکھو، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہ آئے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کو عذاب سے بچا سکے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی جزائے اعمال کے متعلق جو وعدہ الہی ہے وہ اٹل ہے۔ مخرب سے مخرب بندہ بھی کسی کو عتاب الہی سے بچا نہیں سکتا، لہٰذا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ کوئی فریب کار تمہیں اللہ کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ بچو اور ڈرو اللہ سے، اور رب کہہ کر یہاں پر مخاطب کیا گیا اس وجہ سے کہ رب تمہارا جو ہے وہ پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، تمہاری نگہداشت کرنے والا ہے، تو اس سے ایسا ڈرنا چاہیے جیسا کہ بڑوں سے ڈرتے ہیں، جس کی عظمت کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے ڈرتے ہیں، بڑوں سے اور بزرگوں سے۔ ایسا نہیں کہ کوئی درندے سے جیسا ڈرا جاتا ہے، وہ بھی ایک ڈرنا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر رب کا لفظ لا کر بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کی شان کی وجہ سے ان سے ڈرنا، اور ان سے مرعوب ہو کر روب میں آ کر ڈرنا، اور ان کی ہیبت سے ڈرنا، اس طریقے سے تم کو ڈرنا چاہیے۔ اور اس وجہ سے ڈرو کہ جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا اور کوئی اولاد اپنے باپ کے کام نہیں آئے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک کافر اور ایک مومن ہوگا تو ہوگا ایسا، اور اگر دونوں سچے مومن ہوں گے تو پھر کام آئیں گے۔ اس کے بارے میں جو ہے روایات حدیث اور کئی ایک آیتیں آپ کو ملے گی جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی سفارش اور شفاعت کریں گے، اور اولاد اپنے ماں باپ کی سفارش اور شفاعت کریں گے بروز آخرت۔ اس کے بارے میں جو ہے یعنی کئی ایک آیتیں آپ کو ملیں گی، کئی ایک احادیث ملیں گی۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء۔ یہ سورۃ طور پارہ 27 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر چل کر ایمان میں ان کی اتباع کی ہے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، اور پھر ہم کیا کریں گے کہ ان کو ان کے برابر کر دیں گے، یعنی وہ اولادوں کو ماں باپ کے درجے پر پہنچا دیں گے حالانکہ وہ ان کے درجے کے قابل نہیں رہے ہوں گے اعمال کی کوتاہی کی وجہ سے۔ اس میں شرط یہ ہوگی کہ وہ ایمان والے بندے ہونا چاہیے، شرک کرنے والے نہیں، اور ایمان بھی کیسا تقلیدی ایمان نہیں بلکہ شعوری ایمان ہونا چاہیے، سوچ سمجھ کے ایمان لائے تھے، لیکن بشر ہونے کی وجہ سے، انسانی کمزوریوں کی وجہ سے غلطیاں ہو گئی تھی، کوتاہیاں ہو گئی تھی، وہ اس وجہ سے جو ہے وہ درجے کو نہیں پہنچ سکے تھے۔ ماں باپ جو صالحین تھے ان کے درجے کو نہیں پہنچے تھے، لیکن ان کی صالحیت کی بنا پر، ان کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے درجے پر پہنچا دیں گے، یعنی نیچے سے لے جا کر اوپر پہنچا دیں گے ان کی سفارش کی وجہ سے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور دوسری آیتوں میں سورہ مومن میں بھی جو ہے تذکرہ کیا گیا ہے اس میں کہ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم۔ اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ماں باپ کو اولادوں کے ساتھ اور اولاد کو ماں باپ کے ساتھ اور بیویوں کو شوہروں کے ساتھ، شوہروں کو بیویوں کے ساتھ، یعنی وہ مومن ہوں گے اگر، شرط یہی ہے کہ تو یعنی بیوی زیادہ یعنی بڑے درجے والی ہوگی تو شوہر کو اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا بشرطے کہ شوہر بھی مومن ہو، یعنی ومن صلح کا ایک لفظ آیا ہے اس میں، جو نے جس نے اپنی اصلاح کر لی، ایمان لائی اور ایمان لا کر اپنی اصلاح کر لی تھی، تو والدین بھی اگر اس درجے کے نہیں ہوں گے، اولاد اگر بڑے درجے والی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اولاد کے ساتھ والدین کو ملائیں گے، اور والدین بڑے درجے کے ہوں گے، اولاد نہیں ہوگی تو اولاد کو والدین کے ساتھ ملا دیں گے۔ ویسے ہی شوہر کم درجے کا ہوگا، بیوی بڑے درجے کی ہوگی تو بیوی کے ساتھ ملا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہوگا اس دن، اور یہ بات اللہ تعالیٰ واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر دونوں مومن ہیں، مشترک ہے ایمان میں اگر، تو دونوں کو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اور چھوٹے درجے والے کو لے جا کر بڑے درجے میں رکھا جائے گا، بڑے درجے سے نیچے کے درجے میں نہیں لایا جائے گا۔ اللہ کا لطف و کرم ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑے درجے میں لے جا کر اس کو رکھیں گے، جبکہ وہ اس کے قابل نہیں ہوگا، اس کا عمل اس درجے کا نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو وہاں پر لے جا کر پہنچا دیں گے۔ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ سچا وعدہ ہے، یعنی جزائے اعمال کے متعلق جو وعدہ الہی ہے وہ اٹل ہے، اور اس میں تمہیں کسی چیز دھوکے میں نہ ڈالے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ دھوکہ ہی دیتی ہے، دنیا کی زندگی میں انسان فریفتہ ہے اور اس کے یعنی اس میں لگا ہوا ہے، منہمک ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہی کی زندگی سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دھوکہ ہے، دھوکے کا سودا ہے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ کوئی فریب کار تمہیں اللہ کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے، یعنی سب سے بڑا فریب کار اور
دھوکے باز شیطان ہے، اس میں شیطان کا ذکر آیا ہے، اور دوسرا فریب نفس کا ہے۔ فریب نفس یا فریب شیطان دونوں پیچھے لگے ہوئے ہیں انسان کے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں مل کر تمہیں کبھی نفس اور کبھی شیطان دھوکہ دیتے رہتا ہے۔ یہ سمجھ لو کہ یہ اللہ کا جو وعدہ ہے، جس کی بات کہی گئی ہے، وہ بالکل سچا ہے، اور تم اپنی فکر کرو، یعنی اپنے ایمان کی اور اعمال صالحہ کی فکر کرو، اور یہ مت سمجھو کہ یہ بخشوا دیں گے یا وہ بخشوا دیں گے۔ ہاں، دونوں اگر مومن ہوں گے، مشترکہ ایمان ہوگا اور واقعی میں شعوری ایمان ہوگا، ایسے نہیں جیسے آج نام نہاد مسلمان ہیں، اور یہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بھی بخشوائے جائیں گے، ہم بھی بڑے درجوں میں چلے جائیں گے۔ نہیں، شعوری ایمان چاہیے، اور شعوری ایمان ہونے کے باوجود بھی کتنی ہزاروں غلطیاں ہو جاتی ہیں پتہ نہیں، اور کتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ بشری کمزوریاں، اس کی وجہ سے جو گناہ ہو جائیں گے اور کم درجے میں رہ جائیں گے، تو ان کو بڑے درجے میں لے جا کر رکھ دیا جائے گا۔ وہ بھی اہل جنت ہی ہوں گے، اہل ایمان ہوں گے، لیکن چھوٹے درجے سے ان کو بڑے درجے میں رکھا جائے گا۔ یہ اس وجہ سے کہ ان کے ماں باپ بڑے تھے، بڑے درجے والے تھے، یا ان کی بیویاں بڑے درجے والے تھے، یا ان کے شوہر بڑے درجے والے تھے، یا ان کی اولاد بڑے درجے والے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ اپ گریڈ کر دیں گے، بڑے درجوں میں لے جا کر رکھ دیں گے۔ بس اتنا ہی ہوگا، لیکن جو مومن بندے ہوں گے انہی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر جو ہے بار بار یہی فرما رہے ہیں کہ دھوکے میں نہیں پڑنا، نفس کے دھوکے میں، شیطان کے دھوکے میں، یہ تو دنیا میں تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے فریب اور دھوکہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔